الصبح بدا من طلعته۔ مسلمان بشری تقاضوں کی وجہ سے کئی دفعہ بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے، بہت سارے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ فضل فرماتا ہے اور دلوں میں احساس پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اب یہ کہ توبہ کسی شخص نے کی، اللہ کے حضور وہ رجوع لایا، اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ اپنے مالک کا فرما بردار بن کر وقت گزارے گا، نافرمانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جتنی بھی اس سے نافرمانی ہوئی ہے اس سے وہ سچے دل سے تائب ہوگا، تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ توبہ کے بعد کیا شرائط ہیں اور کیا ضروریات ہیں جس کے بعد وہ سمجھے کہ اب میں اس رستے کا مسافر بن گیا ہوں جو رستہ اللہ کی رضا کا رستہ ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کا رستہ ہے، وہ رستہ ہے جو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کر کے جائے گا۔ تو قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر توبہ کرنے والوں کی بابت ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد والی زندگی کیسی ہو، توبہ کی شرائط کیا ہیں، توبہ کن بنیادوں پر ہے۔ کیا خالی توبہ توبہ پکار لینے سے، شب برات کی رات رو لینے سے، شب قدر کی رات آنسو بہا لینے سے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کر لینے سے توبہ مکمل ہو گئی؟ تو قرآن مجید نے یہاں توبہ کا ذکر فرمایا، اگرچہ پیچھے جو آیات ہیں اس میں تذکرہ منافقین کا ہو رہا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کے بعد کیا کریں؟ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور پھر سنور جائیں، پھر اپنے آپ کو درست کریں، پھر اپنی تربیت کریں، پھر اپنی اصلاح کریں۔ اور کیسے کریں؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، رب رسول سے رشتہ مضبوط کر لیں۔ اور اس مضبوطی کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیں، اس میں لوگوں کو دکھانے کا، اس میں دنیا داروں کو راضی کرنے کا، اس میں تصنع کا، بناوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ وَأَخْلَصُوا، خالص کر لیں اپنا دین، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لیں۔ یہ شرائط بتائی جا رہی ہیں، توبہ کے بعد کی زندگی بتائی جا رہی ہے۔ ایک توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص کریں اللہ کے لیے۔ جو بھی کام کریں، تھوڑا کریں، زیادہ کریں، کم کریں، کثیر کریں، محض رضا الہی کے لیے کریں، اس میں یہ دنیا داری کا شائبہ نہ ہو۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے دینی کام بھی لوگ دنیا داری کے لیے کرتے، بہت ساری محفلیں، مجالس بھی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہوتی، بہت سارے کاموں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ چلو اس طرح نہیں تو اس طرح ہی میرا قد اونچا ہو جائے گا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، خالص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مخلص ہو جا، تیرا تھوڑا عمل ہی تجھے کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل ہی زیادہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا، پر شرط یہ ہے کہ تو مخلص ہو، خالص ہو جا۔ فرمایا جب یہ چیزیں تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ میں کہہ چکا ہوں بات تو پیچھے منافقین کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں صوفیاء نے باریک نقطہ بیان کیا۔ فرمایا جب تو توبہ کرے گا، جب تو اپنی اصلاح کرے گا، جب تو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے گا، جب تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لے گا، پھر اللہ تجھے اپنے کامل بندوں میں شامل فرما لے، پھر تو کاملین میں آ جائے گا۔ مومن جو کامل ہوتے ہیں ان کی صفوں میں اللہ تجھے کھڑا کرے گا۔
वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अजीमा, और फरमाया अन करीब अल्लाह मोमिनों को बड़ा ही अजर अता फरमाने वाला है। ये जिन बंदों में तुम्हें शामिल किया जाएगा अन करीब तुम देखोगे अल्लाह इन्हें बड़ा अजर अता करने वाला है। और जो अगली आयत है ना, दिल में हो धड़कन, दिल मुर्दा ना हो, ज़मीर जिंदा हो, तो ये जो अगली आयत है ना कुरान मजीद की, सूरह निसा की और 5वें पारे की आखिरी आयत, ये अजीब अल्लाह के अंदाज़े करीमाना का पता देती है। ये बड़े अनोखे अंदाज में बंदा मोमिन से खिताब करती है। ये बड़े अनोखे अंदाज से काफिर को, मुनाफिक को भी समझाती है। ये किस तरह खोल कर एक नया रंग कुरान मजीद अपने पढ़ने, सुनने, समझने वालों के दिलों में पैदा करता है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, फरमाया अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। अल्लाह तुम्हें अजाब दे के, ओहो हो कुर्बान जाए, मालिक चाहता नहीं कि अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। इन शकर तुम व आमन तुम, अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ, अगर तुम शुक्र गुजार बंदे बन जाओ, मोमिन बंदे बन जाओ, तो अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। रब तुम्हें अजाब देना चाहता नहीं है, वो करम करना चाहता है, वो अताएं करना चाहता है। दो ही मुतालबे, एक ये कि उसके शुक्र गुजार बनो, और एक ये कि मोमिन कामिल बनो। कामिल ईमान हो और मिजाज शुक्र वाला हो तो रब कहता है ओ अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। उसकी रजा नहीं है कि तुम छलांगे लगाते हो, अजाब की तरफ बढ़ते हो। पूछ ले वैसे दाएं बाएं किसी से, पूछ ले वैसे अपने आप से कि दिल शाकिर है, अल्लाह की रजा पे राजी है। जहां मालिक ने रखा हुआ है वहां लोग खुश है। हमारे मिजाजों से तो हाल में मजीद की तलब ही नहीं जाती। ये कोई नहीं, वो कोई नहीं, यहां परेशानी, वहां दुख, यहां आजमाइश, हर वक्त के शिकवे, हर वक्त की परेशानियां, हर वक्त की आजमाइशें हमने ओढ़ रखी हैं। फरमाया अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा अगर तुम शुक्र करो, अगर तुम ईमान लाओ। और मज़े की बात देखो, शुक्र इतनी बड़ी नेमत है कि ईमान का जिक्र बज़ाहिर बाद में किया, शुक्र का पहले किया है। और यहाँ उलमा ने लिखा है कामिल मोमिन भी वही होता है जो रब का शुक्र गुजार होता है, जिसके मिजाज में शुक्र कोई नहीं ना, उसको ईमान की वो खास लज्जत भी नसीब नहीं होती। और आगे पता क्या है इरशाद फरमा, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह तो कदर करने वाला है। ओए होए, अल्लाह तो कदरदान है, अल्लाह ताला तो सिला देने वाला है, और अलीमा वो जानने वाला है तुम्हारे दिलों में क्या है। तुम अगर शुक्र कर लो, तुम अगर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम्हें अजाब दे के। हमारा पता मिजाज क्या है, हमारी तबीयत से नाशुक्री नहीं जाती। हमारे मिजाजों में ना एक बात पैदा हो गई है कि मैं दुखी हूँ, फलाना मुझसे बड़ा अच्छा है, इसने ना हमें मुस्तरिब कर दिया है, बेचैन कर दिया है। दुख है क्या, दुख है क्या। दरवेश कहते हैं दुख यही है, तेरी मर्जी और है, रब की मर्जी और है। जब तेरी और रब की मर्जी एक हो जाए फिर दुख होता ही कोई नहीं, फिर सुख ही सुख है। जहां रब रखे तो शुक्र गुजार हो जा तो तू सुखी है। दुख ये है कि तू कहता है जो अल्लाह ने किया है शायद माज़अल्लाह वो ठीक ये होना चाहिए था। तो याद रखने की बात है, समझ ले इसको। तौबा के बाद जो अपनी जिंदगी है उसको किस तरह गुजारना है उसे समझें। आ गई शब बारात, सारी रात रोएंगे मुसलमान, फिर क्या बदल जाएंगे? फिर सवेरे झूठ खत्म होगा मुआशरे से, लाखों जो इकट्ठे होकर एक जगह पे तौबा करेंगे तो क्या फिर मिलावटें खत्म हो जाएंगी, रिश्वतें खत्म हो जाएंगी, बददियानतियां खत्म हो जाएंगी, माँ बाप की नाफरमानियां खत्म हो जाएंगी। क्या माना है रोने का, तौबा का माना क्या है? ओ भाई मिजाज को समझें, दीन की हकीकत को समझें। तौबा जब आप करेंगे
تو اس کے لیے ضروریات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے ندامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ میں، دیگر کتب حدیث میں بھی محبوب نے فرمایا ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام توبہ ہے، غلطی کر کے احساس ہو جانے کا نام۔ اور جن لوگوں میں احساس نہیں ان کی کوئی توبہ نہیں۔ مجھے یاد تو نہیں جی کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا نقصان کیا ہو، پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بھئی آپ پاک صاف اتنے ہیں تو توبہ کس بات کی؟ آپ میں جب ندامت ہی نہیں پیدا ہو رہی، آپ گناہ کو گناہ ہی تسلیم نہیں کر رہے، اپنی غلطی نہیں مان رہے، تو توبہ کاہے کی؟ تو توبہ کرنے سے پہلے احساس پیدا کرنا، ندامت پیدا کرنا، شرمندگی دل میں پیدا ہونا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے۔ اور اگر یہ سیڑھی حاصل نہیں ہے تو پھر توبہ انسان کو میسر آ سکتی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو لوگ زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کیا کرو، مزاج کے نرم ہوتے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، انہیں خیال آتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں اپنی غلطیوں کا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر کبھی غلطی کرے تو اسے پہاڑ محسوس ہوتی ہے، اوہ مجھ سے تو بڑا گناہ ہو گیا۔ اور منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے تو رائی سمجھتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی نہیں، ساری دنیا نہیں کرتی، پھر کیا ہو گیا؟ ہو جاتا ہے انسان نہیں۔ مومن ڈرتا ہے، احساس ندامت ہر وقت اسے بے چین رکھتا ہے۔ اللہ کے بندے ہمیشہ ندامت کے ساتھ رہتے ہیں۔ دلوں میں احساس تو پیدا کریں، طبیعت تو ہو یار کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا جو بندہ اعتراف کرتا ہے نا مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اعتراف ہی نہیں، ہم نے جرم کیا ہی کوئی نہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں سرے سے۔ جب ہم یہ ماننے کو تیار نہیں تو پھر مجھے بتائیے مانا کیا ہوا؟ اور دوسری بات قرآن نے کہی وَأَصْلَحُوا، پھر وہ اپنی اصلاح بھی کرے، پھر گناہ چھوڑ دے جس سے توبہ کی، پھر دوبارہ اس خطا کے پاس نہ جائے، پکا ارادہ تو کرے کہ آج کے بعد دوبارہ یہ جرم نہیں کرنا، لیکن توبہ بھی خوب کی، شب برات کی ساری رات روئے، عمرہ بھی بہت کثرت سے کیا، وہاں جا کے بھی بڑی معافیاں مانگی، لیکن واپس آ کے وہ گناہ چھوڑا ہی نہیں۔ وہ جس غلطی کی توبہ کی تھی اس کی اصلاح ہی نہیں کی، اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں۔ تو بھائی بچہ چھٹیاں کر کے آتا ہے، استاد کہتا ہے میں تمہیں کلاس میں نہیں رکھوں گا، یہاں سے نکل جاؤ، تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ استاد جی آئندہ چھٹی نہیں کروں گا، آئندہ چھٹی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ غیر حاضری۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی توبہ ہے۔ اگر وہ کہے کہ جناب آپ معاف بھی کر دیں پر اگلے ہفتے 2 چھٹیاں میں نے دوبارہ بھی کر دی ہیں، تو استاد رکھ لے گا؟ تو اسے کہیں گے تو فارغ ہے۔ وہ یقین دلاتا ہے، پھر اپنی اماں سے سفارش کراتا ہے، فون کراتا ہے، ابا جی کا فون کراتا ہے، گھر سے وہ کسی سفارشی کو لاتا ہے، کہتا ہے جناب یہ مہربانی کریں، یہ میں ان کو ساتھ لایا ہوں، میں آئندہ چھٹی، غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا۔ وہ بار بار کہتا ہے جی آج کے بعد ہوا تو جو مرضی کر لیجئے گا، آج کے بعد اگر غلطی ہوئی تو پھر آپ جو مرضی فیصلہ کیجئے گا۔ یہ غلطی آئندہ نہ کرنے کا ارادہ توبہ ہے۔ لیکن ساری رات شب برات پہ رو کے سویرے ہی دکان کھولتے پہلا جھوٹ بول دینا اور کہنا میں توبہ کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ رب سے بھی جھوٹ بول کے آیا رات کو، اس کا پورا ارادہ نہیں تھا توبہ کا، اس لیے کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، باز آنے کا پروگرام ہی نہیں، اس کا استغفار، اس کی توبہ، یہ جملے تھے، یہ لفظ تھے، یہ زبان کی ادائیگی، قلب اور روح کے ساتھ اس نے توبہ نہیں کی۔ میرے بھائیوں وقت ہمیں میسر آ رہا ہے، ارادہ کریں نا خطائیں چھوڑنے کا۔ اب کتنی دیر تک
بہت سارے حالات بدل گئے، عمریں بڑھ گئیں، بات آگے نکل گئی۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال ہو گئی اور ابھی بھی وہ گناہ سے باز نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کر چکا ہے۔ معاذ اللہ، اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ جانا ہی گویا دوزخ میں، اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو گیا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ارادہ کیا جائے کہ میں آج کے بعد یہ والا عمل نہیں کروں گا۔ اور میں نے چھوٹے بچوں کو جو ابھی 15-18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ اساتذہ کو اور والدین کو کیسے مناتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کو کیسے مناتے ہیں، وہ کیسے یقین دلاتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد دوبارہ آپ مجھے یہ غلطی کرتے تو محسوس ہوتا ہے۔ پھر ان پر بڑے سخت ترین اساتذہ کو بھی رحم آتا ہے، کہتے ہیں یار کہہ تو رہا ہے، آخر بچہ ہے، چلو بھول گیا تھا، رکھ لو، خیال آ جاتا ہے۔ تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اتنی دیر تک شب برات کی شام ہاتھ اٹھانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، دعا مانگنے کا مقصد سمجھ میں، آپ نے پختہ ارادہ ہی نہیں کیا۔ پھر تیسری بات توبہ کے مسئلے میں ہمارے علماء نے یہ لکھی ہے کہ گناہ جس طرح لوگ ڈٹ کے کرتے ہیں اور ڈھٹائی سے کرتے ہیں، تو توبہ والے معاملے میں بندے کو ذرا ڈٹنا چاہیے، کچھ دن اسے پریکٹس تو کرنی چاہیے، جد و جہد تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تو ہمت کر، رب تیری مدد فرمائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہے گا اللہ میرا رب ہے پھر ڈٹ جائے گا، اس کی مدد کے لیے اللہ فرشتے بھی نازل فرما دے گا۔ استقامت کا تھوڑا مزاج ہو، تھوڑی طبیعت ہو کہ ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے، ڈٹنا ہے تھوڑا توبہ کے بعد، تھوڑا ارادہ کرنا ہے کہ یار نہیں اب میں نے اس طرف نہیں جانا، اب میرا ارادہ بدل گیا، اب میں نے یہ کام۔ ایک صحابی تھے تو فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرنے سے پہلے ایک خاتون کے ہاں آیا جایا کرتا تھا، پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں توبہ کر گیا اور کلمہ پڑھ گیا، اور جب میں حضور کی بارگاہ سے ہو کے واپس آ رہا تھا تو وہ رستے میں مجھے آوازیں دے رہی تھی، لیکن جب میں نظریں جھکا کے اس کے پاس سے گزر گیا تو مجھے کہنے لگی تم وہی نہیں ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، اب تو میں توبہ کر کے آیا، اب تو میں اللہ کا بندہ بن کے آیا۔ حضرت